ایک شخص نے حضرت علی سے عرض کی کہ مجھے خوشی اور سکون میسر نہ ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ لوگوں کی تلخ باتوں کو بولنا سیکھو۔ جب انسان چھوٹی خوشیوں میں رہنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑی خوشیاں عنایت فرماتا ہے۔ بعض صورت دیگر وہ بے سکونی یعنی ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور آنے والے وقت میں گھر کی بے سکونی کی ایک بڑی وجہ اپنے بیوی بچوں سے عزت سے بات نہ کرنا ہے، اور نصیب خراب ہونے کی بڑی وجہ بد اخلاقی ہے۔ رنج و مصائب ایک مقام پر پہنچ کر ختم ہو جاتے ہیں، لہذا عقل مند مصیبت کے وقت صبر کرتا ہے تاکہ مصیبت اپنی مدت پر جا کر ختم ہو جائے۔ آپ نے ایک پریشان حال عورت کو گھر میں برکت اور سکون کے لیے کوڑا کرکٹ نکالنے کی ہدایت فرمائی۔ آپ نے مزید فرمایا کہ اپنے گھروں میں مکڑی کا جالا مت رہنے دو، کیونکہ اس کی وجہ سے مفلسی اور پریشانی ہوتی ہے۔ پھر آپ نے ایک شخص کو سکون و برکت کے لیے رزق پر یا رزاق کو یا اللہ کا ورد کر کے کھانے کی تلقین فرمائی، اور فرمایا کہ جب کام اور شوق ایک ہو جائے تو اس سے تھکاوٹ نہیں ہوتی اور کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ انسان کی پریشانیوں کی دو بڑی وجوہات ہیں: تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ پریشانی کو خاموشی، صبر اور درگزر سے ختم اور شکر سے اس کو خوشی میں بدل ڈالو۔ غم زدہ شخص اپنے سر کو دھوئے اور کھیر کھائے۔ آپ نے ڈپریشن سے بچاؤ کے لیے فرمایا کہ جسے تقدیر پر یقین ہو وہ اپنے اوپر نازل ہونے والے مصائب سے نہیں گھبراتا، اور غصے کو اپنی طاقت بنا کر محنت کر کے اپنی منزل کو حاصل کرتا ہے۔ آپ نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا، جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو وضو کر کے 7 مرتبہ یا اللہ کہو۔ پھر جب آپ کو کوئی مشکل پیش آتی تھی تو آپ 2 رکعت نماز ادا کر کے 100 مرتبہ استغفار پڑھنے کے بعد دعا فرماتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا، جس کی عمر طویل ہوگی تو وہ عزیز و اقارب کے صدمے اور مصائب بھی زیادہ برداشت کرے گا۔ آپ نے فرمایا، ذکرنا اہل البیت شفاء من الاسقام و وسواس الرائب، اہل بیت کا ذکر بیماری اور وسواس شک کے لیے شفا ہے۔ آپ نے ایک شخص کو نماز عشاء کے بعد ناخن تراشتے دیکھ کر فرمایا کہ ان کو دن کے وقت تراشو، کیونکہ رات کو ناخن تراشنے سے انسان پریشانی سے دوچار ہو سکتا ہے۔ اور جو شخص اپنی تکالیف کو 3 روز تک لوگوں سے پوشیدہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے تو وہ تکلیف رفع ہو جاتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، الہم نصف الحرم، غم آدھا بڑھاپا ہے۔